میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، گزشتہ 2 جمعوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث ہونا اس کائنات پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے، اور گزشتہ 2 جمعوں میں سیرت قبل از بعثت پر بات ہوئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کی زندگی کیا تھی، کیسے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات سے گزر کر اور کن پشتوں سے منتقل ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت، یہ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، کوئی پکی بات نہیں ہے کیونکہ قرآن و حدیث سے کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ مورخین نے اپنے اپنے اندازے لگائے ہیں جس پر بات کی ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی گزارش کی تھی کہ ہجری سن کا آغاز ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں، وہاں سے اسلام کی ہسٹری کو محفوظ کیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس زندگی گزاری، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال خلیفہ رہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آتا ہے، تو یہ تقریباً کوئی 65 سال پیچھے اندازے لگائے ہیں۔ اب 65 سال پیچھے جانا آج کل تو جدید دور ہے، کچھ آسان ہے، لیکن اس وقت تو ایسا معاملہ نہیں تھا، بہت مشکل تھا۔ اس لیے کسی نے 9 ربیع الاول، کسی نے 12 ربیع الاول، کسی نے کچھ قول کیے ہیں، مختلف اقوال ہیں، کوئی حتمی بات نہیں ہے، اور اس پر کوئی ہمارا ایمان بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن، یہ پکی بات ہے۔ اگر ڈیٹ کا پتہ نہیں بھی ہے تو اس میں کوئی ایمان کفر کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس نے جو بات کہہ دی ٹھیک ہے۔ اسی طرح وفات کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں، زیادہ کی رائے ولادت میں 9 ربیع الاول کی ہے اور وفات میں 12 ربیع الاول کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے کہ 12 ربیع الاول کو دنیا سے وصال فرمایا۔ ربیع الاول میں سب متفق ہیں، اور اللہ نے یہ سعادت ربیع الاول کو بخشی ہے۔ ربیع الاول کا معنی کیا ہے؟ ربیع پہلی بہار، ربیع کا معنی ہوتا ہے موسم بہار جس کو ہم کہتے ہیں، تو ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اول کا معنی پہلی، تو پہلی بہار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، یوں ہوا کہ جیسے بہار آ گئی ہے، اور یہ پیغام دے دیا گیا کہ یہ نبی ہے جو کفر اور شرک کو دنیا سے ختم کر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بے شمار واقعات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے ہیں اس کو عام الفیل کہتے ہیں۔ عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں کہ ان کا ایک معجزہ تھا، اور آپ کے دادا عبد المطلب کی ایک کرامت تھی کہ وہ بڑا ایک خوفناک واقعہ تھا کہ ابرہہ یمن کا یہ حاکم تھا جس نے مسلمانوں کا یہ قبلہ ختم کرنے کے لیے اس نے یہ کوشش کی تھی، ہاتھیوں کا لشکر۔ اس کا بیک گراؤنڈ کہ اس نے بھی ایک قبلہ بنایا تھا، ایک عمارت بنائی تھی کہ لوگ اس کا طواف کریں، بیت اللہ کو چھوڑ دے۔ تو ہوا یہ کہ کسی یہاں کے عربی آدمی نے وہاں جا کر پخانہ پیشاب کر دی، اس کی بے حرمتی کی، وہ طیش میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ ان لوگوں نے، مکہ والوں نے میرے گھر کی بے حرمتی کی ہے، میں ان کا گھر جا کر گرا دوں گا۔ اس ناپاک ارادے سے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اور جب ادھر حرم میں پہنچا، وادی محصر میں پہنچا، تو وہاں پتہ چلا، اور عبد المطلب یہ سردار تھے اس وقت، اور اس نے آتے ہی سب سے پہلا کام کیا کہ جو جانور باہر پھر رہے تھے ان کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور پیغام بھیجا۔ تو حضرت جو عبد المطلب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم، ان کو پتہ چلا، اس کے پاس گئے، اس کا بڑا عالیشان تخت اس نے بنایا تھا، وہاں اس نے قیام کیا تھا، لیکن جیسے ہی نظر پڑی آپ کے دادا پر، ایسا کی وجاہت اور ایسا حسن و جمال اور ایسا رعب طاری تھا کہ وہ بے بس ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں، ایسا عظیم شخص میرے سامنے آیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت تھی، کہہ لیں کہ آپ سب کا معجزہ تھا کہ ایسی وجاہت، کیونکہ سب کچھ اللہ کے نبی کی خاطر تو ہوا ہے۔
اب وہ اپنے تخت سے نیچے اترا اور وہاں بیٹھ کر بات چیت ہوئی تو عبد المطلب نے کہا کہ جو میرے 200 اونٹ تو نے پکڑے ہیں نا وہ واپس کر دے۔ وہ کہنے لگا میں نے تو بہت آپ کی تعظیم کی ہے، بڑا سمجھا کہ آپ تو بیت اللہ کے بارے میں کوئی بات کریں گے مجھ سے کہ میں وہ گرانے کے لیے آیا ہوں، اتنی بڑی فوج ہے، ہاتھیوں کا لشکر میرے پاس ہے، لیکن آپ نے اونٹوں کی بات کی، کوئی فکر نہیں آپ کو بیت اللہ کی، آپ متولی ہیں، یہاں کے بڑے ہیں، سردار ہیں۔ تو وہاں بڑا خوبصورت جملہ فرمانے لگے کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں اور اس گھر کا مالک اللہ ہے، میں اونٹ لینے آیا ہوں، گھر کا مالک جانے اور تو جانے، میں نے گھر کو گھر کے مالک کے سپرد کر دیے۔ یہ کہا اور اونٹوں کو لے کر چلے گئے اور جو مکہ میں اعلان کر دیا کہ اس مکہ کو خالی کر دیا جائے۔ اس وقت تھوڑے سے گھر ہوتے تھے، اتنا زیادہ بھی نہیں تھا، تو یہ پہاڑوں کا تشریف لے گئے سب لوگ۔ وہاں بھی عبد المطلب نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے کہ اللہ ہم بے بس ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب یہ تیرا گھر ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اور اس کو کہہ دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا، تو ذرا آگے تو بڑھ۔ اب یہ دعا مانگی اور یہ لشکر لے کر جیسے ہی آگے بڑھا، قریب پہنچا، ہاتھی آگے نہیں جا رہے، ان کو مارتے ہیں تو ہاتھی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتا، جب دوسری طرف ان کو موڑتے ہیں تو ہاتھی چلنا شروع کر دیتے۔ بڑا حیران تھا، اچانک کیا دیکھا کہ سمندر کی جانب سے کچھ پرندے آئے ہیں، ان کے پاؤں میں چونچ میں کنکریاں ہیں، انہوں نے برسانی شروع کی اور یہ سارا جو تھا ہاتھیوں کا لشکر اور جو ان کے ساز و سامان تھا، جو فوجیں تھی، سب کو ہلاک کر دیا۔ خود یہ جو ابرہہ تھا اس کے بھی ایک کنکری لگ گئی، اور یہ کنکری کیا تھی؟ یہ تو ایٹم بم تھے اللہ کی طرف سے جو برس رہے تھے، اور اس کی یہ تاثیر تھی جس کو لگتی جسم پر تو یہ اس کو جلاتی ہوئی زمین کی طرف نکل جاتی تھی۔ اور اس ابرہہ کو بھی ایک کنکری لگی اور اس کا ہوا کیا کہ اس کے اعضاء کٹ کٹ کے گرنے لگے، گل سڑ کے گرنے لگے، اس طرح ان لوگوں کا انجام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فیل میں یہ سب کچھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا کہ میرے نبی محبوب تیرے آنے سے پہلے، دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے یہ بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جو عرب میں بہت مشہور ہو گیا تھا، اور اس واقعہ سے عرب والوں کی عزت اور زیادہ بڑھ گئی تھی کہ ان کی بڑی کرامت ظاہر ہوئی ہے کہ بیت اللہ کی حفاظت اللہ نے جانوروں کے ساتھ پرندوں کے ذریعے کروائی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، یہ ان کا لشکر ایسے ہو گیا جیسے کچھ چبایا ہوا لقمہ نہیں ہوتا، مثلا آدمی نے لقمہ منہ میں ڈالا، کوئی کنکری، کوئی پتھر، کوئی مٹی آ گئی، اب چبایا ہوا تھوڑا سا جب باہر پھینکتا تو کیا اس کی حالت ہوتی ہے، تو اس طرح یہ سارا اس کا جو لشکر تھا تباہ و برباد اللہ نے کر کے رکھ دیا۔ اور پھر اللہ نے سیلاب بھیجا، ان کی جو لاشیں تھی سب کچھ ان کو بہا کر لے گیا۔ اس طرح اللہ نے اپنے بیت اللہ کو پاک کیا اور اس کی حفاظت فرمائی۔ یہ اللہ کے نبی کے آنے سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور یہ بڑا بابرکت دن تھا، سوموار کا دن تھا، اور 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول صبح صادق کا وقت تھا، اللہ کے نبی تشریف لائے۔ چند عورتیں آپ کی والدہ آمنہ کے ساتھ ہیں، جن میں حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، یہ دائیہ ہیں، اور بھی خواتین تھیں۔ تو فرماتی ہیں کہ عجیب منظر ہم نے دیکھا۔ پیدائش سے پہلے کے واقعہ تو آپ نے سنے ہیں، اب پیدائش میں عجیب منظر کیا دیکھا کہ اچانک کیا ہوا کہ کمرہ روشن ہو گیا، اور جیسے ہی بچہ باہر آ رہا ہے ماں کے پیٹ سے، خوشبو سے معطر ہو گیا، اور ہم نے ایسی ولادت کبھی دیکھی نہیں ہے۔ دیکھتی تو تب جب اللہ تعالیٰ ایسے کسی کو بھیجتا۔ اللہ نے بس ایک ہی اپنا نبی ایسا بنایا تھا جس کو اس شان کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف بھی کٹی ہوئی تھی اور ختنے بھی کیے ہوئے تھے، دلے دلائے زمین میں دنیا میں اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں اور خوشبو سے معطر کر دیا، اور یہ پیغام تھا کہ یہ نبی ساری دنیا کو معطر کرے گا۔ اور آج الحمدللہ اس نبی کے تذکرے زمین و آسمان میں موجود ہیں، ہر جگہ دنیا میں اللہ کے نبی کا ڈنکا بجتا ہے، اللہ کے نبی کا نام روشن ہے۔ ربیع الاول آتا ہے تو ہر ایک کی زبان اور ہر ایک کی عقیدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح رمضان آتا ہے رمضان کے تذکرے چھڑ جاتے ہیں، حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں حج کے تذکرے، تو ربیع الاول آتا ہے تو ربیع الاول میں اللہ کے نبی کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر مومن کا ایمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو ہر مسلمان مانتے ہیں، مسلمان تو کیا کافر بھی اللہ کے نبی کی ولادت کو مانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور پھر 7ویں دن آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ نام محمد کیوں رکھا ہے؟ کبھی آپ کے آباء و اجداد میں نسل میں ایسا کوئی نام کبھی ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے اصل میں خواب دیکھا تھا
اپنا خواب بیان کیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا درخت ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں اور چاروں اطراف میں پھیلی ہوئی ہیں، اور کچھ لوگ اس کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، اور ایک جماعت کو میں نے دیکھا کہ وہ جماعت اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچانک کیا دیکھا کہ بڑا خوبصورت نوجوان آتا ہے جس نے ان دشمنوں کو جو اس درخت کو کاٹنے والے تھے اور اس کو سب کو بھگا دیا، مار مار کے بھگا دیا، اور وہ محفوظ رہا۔ تو یہ پوچھا گیا اس سے یہ کون لوگ ہیں جو ساتھ چمٹے ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ مقدس لوگ ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے، یعنی اللہ کے نبی کے امتی ہوں گے۔ تو خواب کی میں نے تعبیر جب راہبہ سے پوچھی تو اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کی نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام پوری دنیا میں گونجے گا۔ تو میں نے اس لیے نام محمد رکھا کہ زمین والے بھی اس کی تعریف کریں، آسمان والے بھی اس کی تعریف کریں۔ محمد لفظ ہی ایسا ہے، جب آدمی محمد لیتا ہے تو ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ محمد 2 مرتبہ ہونٹوں کا بوسہ دیتے ہیں، ایسا یہ نام ہے۔ اور محمد کا معنی کیا؟ تعریف کیا گیا، جس کی ہر طرف تعریف ہی تعریف ہو۔ اور ایسا نام محمد ہے کہ جس میں تمام صفات کمال جمع ہوں، یہ وہ نام محمد ہے جو دادا نے آپ کا نام رکھا۔ اور والدہ نے کو بھی خواب آیا تھا، خواب میں بشارت ملی کہ اس بچے کا نام احمد رکھا جائے، تو والدہ نے نام احمد رکھا۔ تو دونوں نام ہی بڑے مقدس ہیں اور دونوں نام ہی بڑے شان والے ہیں، اور دونوں نام ایسے ہیں جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ محمد میں بھی نقطہ نہیں ہے، احمد میں بھی نقطہ نہیں ہے۔ اور جو الفاظ ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں، ان میں جو بغیر نقطے کے حرف ہوتے ہیں وہ بہت بلند و بالا مقام و مرتبے کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ دیکھیں لفظ اللہ دیکھ لیں کوئی نقطہ نہیں ہے، لفظ محمد دیکھ لیں کوئی نقطہ نہیں ہے، اور یہ ایسے مقدس نام ہیں، لفظ اللہ بھی لفظ محمد بھی، جو بھی حرف آپ کاٹیں گے تو معنی نہیں بدلے گا ان کا۔ یہ ایسی تاثیر ان ناموں میں، مثلا اللہ کا نام ذاتی نام ہے، اور جس کا نام تمام صفات کمال جس میں جمع ہے وہ اللہ ہے۔ اور اگر الف اڑا دیں تو للہ، قرآن میں ہے للہ ما فی السماوات والارض، معنی چینج نہیں ہوا، وہی معنی ہے۔ اسی طرح وہ لام بھی ختم کرتے ہیں تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اسی طرح لام بھی ختم کرتے ہیں، آخر میں ہاں رہ جائے گا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ تو جو بھی حرف اڑایا معنی نہیں چینج ہوا، معنی نہیں بدلا۔ اسی طرح لفظ محمد ہے کہ محمد کا معنی ہی تعریف کیا ہوا۔ میم اڑا دے حمد کا معنی بھی قابل تعریف، حمد تعریف کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح مد یمد، ہا بھی اڑا دے مد یمد، اس کا معنی بھی تعریف کے معنوں میں آتا ہے۔ اگر سے صرف دال رہ گی، وہ دال کا معنی بھی یہی الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ دال کا معنی ہے رہنمائی کرنے والا۔ تو اللہ کے نبی تو سب سے بڑے رہبر اور رہنما تھے۔ تو یہ ایسے مقدس نام ہیں، کاٹنے سے بھی ان کا معنی چینج نہیں ہوتا، ان میں اللہ نے ایسی تعریف رکھ دی ہے۔ تو یہ نام اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن کے رکھا تھا، اور آپ کے دادا نے یہ نام رکھا۔ 7ویں دن عقیقہ کیا، بچے کا نام رکھا گیا، اور ایسی شان والا بچہ کہ جس کے زمانے نے تعریفیں کی، عرش والے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ نے کیا مقام و مرتبہ اس کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری آپ کے چچا ابو لہب کو جب سنائی گئی، سویبہ ان کی باندھی تھی جنہوں نے یہ خوشخبری سنائی تھی، تو جیسے خوشخبری سنائی انہوں نے اسی وقت اس باندھی کو آزاد کر دیا۔ اتنا خوش ہوئے بچے کی ولادت پر، اپنے بھتیجے کی ولادت پر، کیونکہ ان کے بھائی کا تو انتقال ہو چکا تھا، اور عرب میں سب طرف یہی تھا کہ کاش کے بیٹا پیدا ہو جائے اور ان بھائی کا نام زندہ رہے۔ اب یہ لوگوں نے منتیں مانگی تھی اور اتنے خوش ہوئے ولادت پر کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ چچا ابو لہب ہے جس نے ولادت پر اتنی خوشی کا اظہار کیا کہ اس باندھی کو آزاد کر دیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، لیکن یہ کوئی روایت کوئی صحیح نہیں ہے، ضعیف درجے کی روایت ہے، کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو لہب جو ہے اس کو یہ جو اس نے انگلی کا اشارہ کیا تھا اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی میں، باندھی کو آزاد کیا تھا، قیامت صرف جہنم میں اتنا سا اس کو وہ تھوڑی سی عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ یہ جو جس دن آزاد کیا تھا باندھی کو، اس ناخن کے بدلے میں کچھ تھوڑا سا پانی میسر ہوتا ہے، کچھ تخفیف ہوتی ہے۔ یہ کوئی پکی روایت نہیں ہے، بہرحال اس نے ولادت کی خوشی میں باندھی کو آزاد کیا۔ اب یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ولادت کو تو کافر بھی مانتے تھے، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے مسلمان اور کافر کے ولادت کو، میلاد کو ماننے میں؟ میلاد کا معنی ولادت، کافر بھی مانتے ہیں، ابو جہل بھی سب کچھ مانتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ولادت کو تو مانتے تھے،
میلاد کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، لیکن مقصد میلاد کو وہ نہیں مانتے تھے۔ اور آج ہم مسلمان جو مقصد میلاد کو سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اتنی بڑی شخصیت دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کس لیے اللہ نے مبعوث فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صحابہ کرام کو دیکھ لیں، اور جنہوں نے مقصد میلاد کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری، اللہ کے نبی پر ہر قسم کی قربانی دے دی اور کوئی دریغ نہیں کیا، اور جنہوں نے میلاد کو تو مانا، مقصد میلاد کو نہیں مانا، ان کا کیا انجام ہوا۔ یہ ابو لہب چچا جس کو اتنی خوشی ہوئی تھی، یہ وہی بدبخت چچا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور کوہ صفا پر خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں کو جمع کر کے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہی چچا ابو لہب تھا جس نے پتھر اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا اور بڑے سخت الفاظ کہے تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد نعوذ باللہ۔ یہ جملے کہتے بھی زبان تھر تھرا جاتی ہے، کتنی بڑی بد دعا دی کہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور کیا اس وجہ سے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا۔ یہ وہ چچا ہے جس کو اتنی ولادت پہ خوشی ہوئی تھی، لیکن جب مقصد میلاد سامنے آیا تو اس نے ٹھکرا دیا، اور اللہ نے پھر کیا انجام کیا، فوراً اللہ نے اپنے حبیب پر سورۃ لہب نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب، فوراً جواب دیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بھی بیان فرما دیا کہ یہ بڑا اس کو مال و دولت کا نشہ ہے، اتراتا ہے، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ کمایا ہے اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی جو بیوی ہے ام جمیل، اس کا بھی یہی حشر ہوگا جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے، اور اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حصہ بنا دیا کہ قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے۔ یہ وہ چچا ہے جس نے مقصد میلاد کو فراموش کر دیا اور مقصد میلاد کو نہیں سمجھا، حالانکہ یہ چچا بڑا وجیح تھا، بڑا مالدار تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ چچا کا اصل نام تھا عبد العزیٰ، عزیٰ بت کا نام ہے، عبد العزیٰ یعنی عزیٰ کا بیٹا، عزیٰ کا بندہ، اصل اس کا نام تھا۔ اس کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ یہ اس کی کنیت تھی، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ جس طرح ہم کوئی زیادہ خوبصورت ہو اردو میں چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، یہ تو چاند جیسا خوبصورت ہے، چاند کی طرح حسین ہے۔ عرب کے لوگ جو بہت زیادہ خوبصورت ہوتا اس کو لہب کہتے ہیں، بڑکتا ہوا آگ کا شعلہ جو سرخ رنگ میں ہوتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ تو فرمایا ابو لہب یہ تو شعلے والا ہے، اتنا زیادہ خوبصورت۔ لیکن یاد رکھے جب مقصد میلاد کو اس نے بلا دیا، فراموش کر دیا، اللہ نے اس کا وہ انجام کیا کہ رہتی دنیا تک لوگ پڑھتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دنیا میں بھی اس کا انجام اور آخرت میں بھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب تھا تو اس کو ایک بیماری لگ گئی جس سے جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا جسم گلنا شروع ہو گئی، اتنی بدبو کہ کوئی قریب نہیں جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کی جو اولاد تھی، اس کے جو بیٹے تھے، انہوں نے بھی اس کو باہر پھینک دیا تھا۔ 3 دن تک باہر یہ اسی حالت میں تڑپتا رہا، لوگ قریب سے گزر نہیں سکتے تھے، اتنی زیادہ بدبو پھیلتی تھی۔ اور پھر لوگوں نے 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہوا، لوگوں نے لعنت ملامت کی ان کے بیٹوں کو، حبشیوں کو بلا کر، اور لکڑیوں کے ذریعے ایک گڑھے میں اس کو پھینکا گیا۔ اب یہ انجام ہوا ہے اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے کا، اور جس نے مقصد میلاد پر اتنی زیادہ خوشی، لیکن جب مقصد میلاد سامنے آیا تو اللہ کے نبی کو ٹھکرا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا۔ پھر فرمایا کہ ان سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب اس کا نام تھا، تو ذات لہب ان قریب بھڑکنے والی آگ میں اس کو داخل کیا جائے گا، اس کو بھی اور اس کی بیوی کو بھی، یعنی ود فیملی یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو یہ انجام ہوا جنہوں نے مقصد میلاد کو بلا دیا۔ یہ میلاد کا وقت آتا ہے، ولادت کا معاملہ آتا ہے، یاد رکھیں ہمیں سب سے پہلے مقصد میلاد کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کیوں ہوئی ہے، اللہ نے کیوں مبعوث فرمایا ہے، تاکہ ہم دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ تھے 2 قسم کے تھے، ایک تو اللہ کے نبی کے ماننے والے جو اصحاب رسول بنے، جن کو اللہ نے دنیا میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل دیا، دوسری طرف مخالفین جو مانتے نہیں تھے، جس میں بڑے بڑے لوگ تھے، ابو جہل جیسے سردار تھے، اللہ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ اس لیے جو ایک طرف ابو جہل ہیں، جو منکر رسول ہیں،
جو میلاد کو تو مانتا ہے لیکن مقصد میلاد کو نہیں مانتا۔ دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، جنہوں نے میلاد کو بھی مانا، مقصد میلاد کو بھی سمجھا، اپنا سب کچھ اپنے نبی پر قربان کر دیا۔ اور کیا اللہ نے پھر مقام و مرتبہ دیا کہ اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر مقام و مرتبہ ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور انبیاء کے بعد اگر مقام و مرتبہ کسی شخصیت کا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شان میں کے ساتھ دنیا میں مبعوث ہوئے، ہمیں یہی پیغام دیا کہ ہم یہ جو واقعات بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر فرماتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں دین کے مطابق آنا چاہیے، ہمیں ان طریقوں کو اپنانا چاہیے جو صحابہ کرام نے اپنائے اور زمانے کے امام بن گئے۔ ہمیں خرافات میں نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ ہمیں مقصد میلاد کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مہینہ آتا ہے ولادت کا مہینہ، اس میں کثرت سے درود پاک پڑھے۔ اگر آج میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے یہ سوال کر لوں کہ آج کی تاریخ میں آپ نے کتنا درود پڑھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو شاید چند لوگ ہوں وہ بھی تھوڑا سا جواب دیں، وگرنہ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے گزر جاتا ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں ہم پر۔ ہم ان کی سنتوں کو اپنائیں، ان کا تذکرہ خیر فرمائیں اور ان کے تذکرے بھی کریں، ان پہ درود و سلام بھی پڑھیں، کہ اللہ کے نبی کا حق ہے۔ لیکن ہم اتنے غافل ہیں کہ اللہ کے نبی پر درود و سلام نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کا نام ہمارے سامنے آ جاتا ہے پھر بھی ہم درود نہیں پڑھتے۔ اب دیکھیں، یہ عشق رسول نہیں ہے، یہ محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول جب ہوتی ہے تو بندے کے سامنے جب تذکرہ آتا ہے تو بندہ جھوم جاتا ہے اور بندے کا دل روشن ہو جاتا ہے اور محبت سے درود اس کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، ان کا تذکرہ خیر فرمائیں، اور جو شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے اس کے مطابق ہم چلیں۔ یہ جو خرافات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، یاد رکھیں ان کا قطعاً حصہ نہ بنے۔ یہ ایک شریف بندہ بھی ان کو اچھا نہیں سمجھتا کہ جس میں بہن بیٹیاں بن سنور کر بازاروں کی زینت بنے اور رات کا یہ ماحول ہو۔ کوئی شریف آدمی بھی اس کی بھی غیرت گوارا نہیں کرتی، اور نبی کے نام پر یہ سب کچھ یاد رکھے، یہ بالکل دین نہیں ہے۔ ہم لوگ کیوں بیان کرتے ہیں؟ ایسا کہنا کیوں مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو سنت کے راستے کا پتہ چلے؟ ان باتوں کو دین جس کو سمجھ رکھا ہے، یاد رکھے کوئی بالکل دین نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی کی سنتوں کو بنانا چاہیے، دین کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ دین تو ہمیں حیا کا درس دیتا ہے، یہ دین تو ہمیں غیر محرم کے سامنے نظریں جھکانے کا درس دیتا ہے، یہ دین تو ہمیں بلا وجہ غیر محرم سے بات کرنے سے روکتا ہے، یہ دین تو عورتوں کو بازاروں کی زینت بننے سے منع کرتا ہے، یہ دین ایسی تمام باتیں جو خلاف شرع اس سے روکتا ہے۔ تو ہمیں دین کو فالو کرنا چاہیے، پھر ہے تاکہ ہمارے دلوں میں بھی بہار آ جائے۔ اللہ کے نبی کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول، پہلی بہار، ہمارے دلوں میں بھی بہار آ جائے، ہمارے دل چمک اٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ، ہمارا وجود دور سے نظر آئے کہ یہ کوئی محمدی آ رہا ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہم اتنے گرتے چلے جا رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ بچے کھیل رہے ہوں، کوئی دور سے یہ نہیں دیکھ سکتا کہ یہ کافروں کے بچے ہیں یا مسلمانوں کے ہیں۔ ہمارا حلیہ ہی ایسا ہے، ہم نے کافروں کی نکالی کی ہے اور پھر عشق رسول کے دعوے بھی کیے ہیں، بلکہ عشق رسول تو ہمارے جسم سے نظر آنا چاہیے، دیکھنے والا یہ کہہ سکے یہ کوئی محمدی ہے، یہ کوئی کافر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا